الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وصلی اللہ علی رسولہ سید الانس والجان. اما بعد، نہایت ہی قابل صد احترام ذویل احتشام سامعین و ناظرین کرام، سید ابو الحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ دنیائے تصوف کا ایک درخشندہ نام ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ حکیم بو علی سینا اور محمود غزنوی جیسے افراد کے پیر و مرشد تھے. عزیزان محترم، سید ابو الحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مجذوب انسان تھے اور جذب کی کیفیت میں آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ ایک حجام نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان لیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حجامت بننے والی تھی. وہ حجام دوڑ کر حضرت سید ابو الحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا. آپ کے ہاتھ چوم کے عرض کرتا ہے کہ قبلہ حضور، آئیں میں آپ کی حجامت بناؤں. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نہیں، مجھے حجامت نہیں بنوانی. وہ حجام اصرار کرتا رہا. بالآخر اس کے بہت زیادہ اصرار کرنے کے بعد حضرت سید ابو الحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس حجام سے فرمانے لگے کہ بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. جب پیسے ہوں گے تو پھر میں حجامت بنوا لوں گا. وہ جو ہیئر ڈریسر تھا، حجام تھا، وہ حضرت سید ابو الحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کرنے لگا کہ قبلہ، پیسوں کی بات ہی نہیں، نہ ہی میرے دل میں کوئی پیسوں کی طمع یا لالچ ہے. میری سعادت، میری خوش بختی کہ آپ کی حجامت بناؤں. حضور آپ تشریف لائیں اور مجھ پر یہ کریمی فرمائیے کہ میں آپ کی حجامت بنانے کی سعادت حاصل کر سکوں. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں، پھر ایسے نہیں ہوگا. ایک ہی شرط کے اوپر حجامت بنواؤں گا کہ جب پھر میرے پاس پیسے ہوں گے اور میں آپ کو پیسے دینا چاہوں گا تو پھر آپ کو پیسے لینے پڑیں گے. وہ حجام پھر کہنے لگا کہ حضور چلو، جب آپ دیکھیں گے، جب آپ پیسے دیں گے پھر دیکھا جائے گا. لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں، میرے ساتھ پہلے کمٹمنٹ کرو، وعدہ کرو کہ جب میں پیسے دوں گا پھر آپ کو لینے پڑیں گے، وگرنہ میں آپ سے حجامت نہیں بنواؤں گا. بالآخر حجام مان گیا اور اس نے کمٹمنٹ کر لی کہ ٹھیک ہے قبلہ، جب آپ پیسے عطا فرمائیں گے میں انہیں رکھ لوں گا. حضرت سید ابو الحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے سیلون میں، اس کے حمام میں داخل ہوئے، کرسی پر تشریف فرما ہوئے. ہیئر ڈریسر نے، حجام نے بڑی محبت کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حجامت بنائی، مونچھیں پست کی، اور جب وہ حجامت بنا چکا اور حضرت سید ابو الحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ حجام کے پاس سے رخصت ہونے لگے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حجام کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ باہر لے آئے پکڑ کر. اور اس حجام کی دکان کے سامنے ایک درخت تھا جو کہ نہ بڑا تھا اور نہ چھوٹا تھا. حضرت سید ابو الحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درخت کو پکڑا اور زور سے ہلایا. جب اس درخت کو پکڑا اور زور سے ہلایا تو یہ آپ کی کرامت، اور عزیزان محترم، کرامت کہتے ہی اسے ہیں جو عقل میں نہ آئے. اس لیے عقل کی گٹھڑی سائیڈ پر رکھ کر آپ
سید ابو الحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ سنیے، اور یہ آج کے دور کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ہر شے کو اپنی عقل پر پرکھنا چاہتے ہیں، اور عوام میں ایک کثیر تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو صرف اولیاء اللہ کی کرامات کا محض اس لیے انکار کرتے ہیں کہ جناب یہ بات تو عقل میں آنے والی ہی نہیں۔ تو میں آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوال کا پہلے ہی جواب دیتا چلوں کہ محترم، یہ ایک کرامت کا تذکرہ ہے، اور کرامت کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے، وہ آپ کی عقل میں نہیں آئے گی۔ حضرت سید ابو الحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس درخت کو پکڑا، زور سے ہلایا، تو اس درخت سے حضرت امام کشیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سرخ رنگ کے دیناروں کی ایک بارش برسی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حجام سے کہا جتنے چننے ہیں چن لو، میں نے تو کبھی خالق سے ادھار نہیں کیا تو اس کی مخلوق سے کیا ادھار کروں گا۔ عزیزان محترم، ہم وہ لوگ ہیں جو اللہ سے نعمتیں تو نقد مانگتے ہیں لیکن شکر سارا ادھار کرتے ہیں، اور اس دھرتی پر چشم فلک نے ایسے ان گنت لوگوں کا بھی نظارہ کیا جو کسی بھی معاملے میں اللہ سے ادھار نہیں کرتے تھے۔ نماز کا وقت آیا فوراً سجدے میں پڑ گئے، سچ بولنے کا وقت آیا سچ بولا، اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرنے کا وقت آیا اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ یعنی گویا کہ ہر وقت شریعت کا جو حکم ان پر امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا تھا وہ انہوں نے کر دکھایا، اس کو پریکٹس کر دکھایا۔ تو عزیزان محترم، یہ تھے وہ لوگ جو خالق سے نہیں ادھار کرتے تھے تو اس کی مخلوق سے کیا ادھار کریں گے۔ اور ذرا آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ ہم کتنے معاملات میں اللہ سے ادھار کرتے ہیں۔ ہم تو واقعتاً وہ لوگ ہیں جو نعمتیں اس سے مانگتے چلے جاتے ہیں، اور جہاں شکر کی باری آتی ہے وہاں اس پروردگار سے جو ہے نا ادھار کرتے جاتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر پروردگار ہم سے صرف 3 منٹ کا ادھار کر لینا کہ 3 منٹ کے لیے میں آپ کو آکسیجن نہیں دیتا، تو اس دھرتی کے اوپر شاید کوئی ذی جان جو ہے اس کا زندہ رہنا محال ہو جائے۔ ہم 3 منٹ اس وحدہ لا شریک کا ادھار برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ دوسری طرف ہمارا مزاج ایسا ہے کہ ہم ساری زندگی اس وحدہ لا شریک سے ادھار کرتے رہتے ہیں۔ اور سید ابو الحسن علی خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بات کی کہ میں نے کبھی اپنے خالق سے ادھار نہیں کیا تو اس کی مخلوق سے کیا ادھار کروں گا، ایک بڑی خوبصورت حقیقت کا اظہار فرمایا۔ اللہ ان کی تربت پہ اپنی ان گنت رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ والسلام مع الکرام الی یوم القیام بجاہ النبی خیر لنا۔